ضرورت تو یہ تھی کہ ہم اپنی تمام چیزوں کی بنیاد سے شروع کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ عبادت میں، ریاضت میں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بیراروی ہے اور آج لوگ حلال و حرام میں تفریق چھوڑ چکے ہیں، تو ضرورت تھی کہ اس پر بات کی جائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ سود کیا ہے اور اس کے معاشرتی، مذہبی، دینی کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور کس طرح ہم اس سے بچ کر اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ سود ہے کیا۔ سود کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ربا، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اس کا ویسے معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اصطلاح میں ربا سے مراد ایک مقرر اضافہ ہے جو قرض دینے والا مقروض سے مہلت کے عوض وصول کرتا ہے۔ عموماً معاشرے میں یہ معنی پایا جاتا ہے، وہ اضافہ جو قرض دینے والا مقروض سے مہلت کے عوض وصول کرتا ہے اسے سود کہتے ہیں۔ وگرنہ فقہا نے جو مطلقاً اصطلاح میں اس کی تعریف کی، ہر وہ اضافہ جو بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ پروفٹ، وہ اضافہ، اسے شریعت میں سود کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا نسیہ ہے اور ایک ربا الفضل ہے، یعنی ایک ادھار والا ایک چیزوں پر۔ ادھار والا یعنی ربا نسیہ ایسے ہے کہ انسان کسی کو قرض پہ پیسے دے، بھئی اس کو ضرورت ہے، 5 لاکھ دے دیا اور کہا بھی مجھے 3 مہینے میں لوٹانا ہے، اور اگر وہ لوٹا نہ سکے گا تو ہر روز 1000 روپیہ اضافہ ہے۔ اب وہ اسے 5 لاکھ دے کر 3 مہینے گزرنے کے بعد اسے وصول کرتا ہے، یا اسے کہتا ہے یہ 5 لاکھ ہے، 3 مہینے کے بعد میں 5,20,000 لوں گا، 20,000 اوپر لے رہا ہے۔ تو کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پیسے دے کر بغیر محنت کے اضافی وصول کرنا، 5 لاکھ دے کے 5,20,000 وصول کرنا، یا مہلت کے بعد روزانہ 500 یا 1,000 روپے کے اضافے کا مطالبہ کرنا، یہ جو اضافی رقم آ رہی ہے شریعت میں اسے سود کہتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ بارٹر سسٹم نہیں ہے، اس دور میں چیزوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، اسے ربا الفضل کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے 40 کلو اچھی گندم دی اور اس کے بدلے میں 45 کلو ردی گندم لے لیتا ہے، یہ جو اضافی اس نے لیا ہے، اجناس کا تبادلہ ہوا، اسے بھی سود کہتے ہیں۔ اور یہ روایت میں آتا ہے اور مختلف مقامات پر تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چونکہ اتنا کاروبار کا نہیں پتا تھا، تو مدینہ شریف میں چھوٹی چھوٹی کھجوریں لے کے وہ بیٹھ جاتے اور بیچنے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں بکتی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ مجھے دے دو، مثال کے طور پہ 10 کلو ہیں تو 10 کلو مجھے دے دو، یہ گھٹیا ہیں، اور عمدہ جو ہے مجھ سے 7 کلو لے لو۔ مثلا یہ میں آپ کو ایک مثال بنا کے سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب چونکہ 10 کلو لے کے زیادہ جنس بھی کھجور ہے وہ، لیکن عمدہ نہیں تھی، تو عمدہ والی تو کہتے جی میں جو کروں گا اپنے آقا سے پوچھ کر ہی کروں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس کھجوریں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمدہ کھجوریں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں جو ہیں یہ آپ ہمیں زیادہ دیں اور بدلے میں عمدہ کھجوریں ہم تھوڑی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں جی، کھجور کا کھجور کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو برابر سرابر ہوگا۔
ہاں یہ کرو، اس کھجور کو درم کے بدلے میں بیچ دو، ان درم سے پھر عمدہ کھجوریں خرید لو۔ تو یہ بھی تو سرکار کے غلام ہے نا، حضرت بلال ہے نا، عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ ان چھوٹی چھوٹی کھجوروں کے لیے ہی برکت کی دعا کر دیجئے۔ یہ ایسا ایمان ہونا چاہیے، پیارے آقا انہی کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارے آقا نے ایسی دعا کی، آج پوری دنیا میں اجوا کھجور بک رہی ہے اور سب سے مہنگی بک رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کالی کالی کھجوریں، لیکن اجوا ہے۔ اب سرکار نے ایسی برکت کی دعا کی ہے، دنیا میں مہنگی ترین کھجوری اجوا ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بجائے کہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں، ہم حلال کی طرف بڑھیں اور رب سے بارگاہ میں عرض کریں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ انہی میں برکت ڈال دیجئے، وہ اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ جائے کہ بندہ بہت زیادہ کی خواہش میں ہو، تو اصل میں سود اس لیے منع کیا گیا، پیسے کثرت میں تو آ جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں سود کثرت سے پھیلتا ہے، روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ربا اور سود کی حرمت کو اللہ نے قطعی قرار دیا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، یعنی اس سے پہلے لوگ لیتے تھے، جب منع کر دیا فرمایا اب نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود پر رقم دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے ہاں بڑھتی رہے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی۔ لیکن آپ نے کسی کو قرض پہ پیسے دیے ہیں، اس کی مجبوری تھی، اس کی بیٹی کی شادی، اور اسے کہتے ہیں 3 مہینے بعد نہیں دے، چل ابھی مہلت دے دی، چل بھی مہینہ اور لے لے، یہ آپ کی رقم اب اللہ کی بارگاہ میں بڑھ رہی ہے، اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ جو مہلت دے رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ فرمایا یہ جو رقم تم نے دے کے اوپر سے زیادہ وصول کیا، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھ رہا۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 130 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں بتا دیا گیا کہ سود کو بڑھا چڑھا کے کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پروردگار نے جو لوگ اس وقت سود کا کام کرتے تھے ان کو بھی واضح کر دیا، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو کچھ تم سود سے لوگوں کی طرف لینا باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب جب یہ فلسفی پیش کی جاتی ہے، جب یہ بات پیش کی جاتی ہے، جب یہ حقیقت سامنے لوگوں کے رکھی جاتی ہے کہ پیسوں پہ منافع نہیں کمانا، پیسوں پہ پروفٹ نہیں کمانا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو چیزیں بیچ کر پروفٹ کما رہے ہیں وہ بھی تو منافع کما رہے ہیں، ہم پیسے پہ؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت میں منافع جائز ہے۔ ایک بندہ منڈی سے چیزیں خریدتا ہے، پھر اس کو گاڑی پہ رکھ کے لاتا ہے، پھر اس کو دکان پہ رکھ کے بیچتا ہے، پھر وہ اپنا وقت دیتا ہے، دکان کا کرایہ دیتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، اس نے یہ سارا جو کام کیا ہے اس پر بنتا ہے اس نے جو چیز 10 روپے کی خریدی ہے وہ 20 کی بیچے، جو 50,000 کی خرید کی لایا ہے وہ 55 کی یا 60 کی بیچے، تاکہ وہ کرایہ نکالے، تاکہ ساری چیزیں اور اپنے گھر میں بچوں کے لیے روٹی کمائے۔ یہ تو ٹھیک ہے چیزوں پہ پروفٹ، لیکن جس نے صرف پیسے دیے اور پیسوں پہ منافع کما رہا ہے، اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا، اس لیے منع کر دیا۔ اور یہاں تک فرما دیا آیت نمبر 279 سورہ البقرہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود نہیں چھوڑتے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دے دیا سود کو، اور منع کر دیا کہ قطعاً سود کی طرف نہ جائیے،
جامع ترمذی کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا، اللہ سود کھانے والے پر بھی لعنت کرتا ہے، وموکلہ اور کھلانے والے پر، وشاہدہ اور اس کے لکھنے والے پر، وکاتبہ اس کے گواہوں پر، وکاتبہ اور اس کے لکھنے والوں پر، یعنی کھانے والا، کھلانے والا، گواہ، لکھنے والے، ان سب پر لعنت۔ کیوں؟ ورمہ اس لیے کہ وہ سود ہے، اور سود میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی محنت کے، کسی وجہ کے کسی کا پروفٹ اور منافع کھاتا جائے۔ اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ مال میں تو اضافہ ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے نہ برکتیں ہیں نہ رحمتیں ہیں۔ اب جو لوگ اس میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر ہم سود نہیں لیتے یا کاروبار نہیں کرتے سود کا تو ہم معاشی غلام بن جائیں گے، بے روزگاری عام ہو جائے گی، غربت ہو جائے گی، صنعتی اور زرعی ترقی رک جائے گی، معاشی طور پر ملازم کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب یہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام نے بڑا خوبصورت ہمیں کانسیپٹ دیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ سود کو چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں اسلام نے تجارت، مداربت، مشارکت، ان تمام چیزوں کو متعارف کروا دیا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ پیسے بینک میں رکھ کے پروفٹ فکس کھانا چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، آپ ان پیسوں کو مداربت میں دے دو۔ مداربت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے کا پیسہ، دوسرے کی محنت، پرسنٹیج طے ہو جائے، مہینے کے بعد جتنی پروفٹ آئے اس میں سے جس نے محنت کی ہے اس کو اپنا محنت کا مل جائے اور بدلہ، اور جس نے پیسے دیے ہیں اس کو اس کی پرسنٹیج کے مطابق، یہ بھی جائز وہ بھی جائز۔ اسلام کہتا ہے آپ یوں کر لو۔ اسلام نے مشارکت کی اجازت دی، چند لوگ مل جائیں، 4 5 3 مل کر کاروبار کر لیں، اس کا بھی پیسہ اس کا بھی اس کا بھی، اور یہ آپس میں پرسنٹیج طے کر لیں۔ 4 لوگ ملے ہوئے ہیں، چاروں کا 25% ہے، مہینے کے بعد جب پروفٹ آئے 25% کے مطابق اس کو بھی مل جائے، حلال بھی ہو جائے، رب کی رحمت بھی ہو جائے، اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اسلام نے تو ہر چیز کا ہمیں ایک خوبصورت تصور دے دیا ہے۔ اب سود جو ہے اس کو اس لیے منع کر دیا کہ سود کے اندر منافع ایک فریق حاصل کرتا ہے، دوسرا فریق محروم ہے، جبکہ تجارت کے اندر منافع دونوں فریق حاصل کرتے ہیں۔ سود دینے والا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس نے پیسے دیے ہیں، اس نے کہا جی میں نے پیسے لینے ہیں، لیکن تجارت میں نفع لینے والا نقصان کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، بلکہ دونوں نفع نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ نے مل کے کام کیا ہے، آپ نفع میں بھی، پروفٹ اور لاس دونوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ اس لیے بار بار اسلام نے قرآن مجید کی آیات کے اندر دیکھیے سود سے منع کر دیا۔ اچھا، اب جو لوگ سود خور طبقے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سود کے بغیر معاشی نظام نہیں چل سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر اگر تم نے معاشی نظام دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کا دور دیکھ لو۔ ایسی معاشی ترقی ہوئی، بڑے بڑے معیشت دان، اکنامک سسٹم پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے لکھا انسان آج تک اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا دور فاروقی میں خوشحال ہو گیا تھا، جتنا خلفائے راشدین کے دور میں خوشحال ہوا۔ اور آپ دیکھیے، آپ اسلام نے جو خوبصورت نظام متعارف کروایا، اسلامی دنیا میں ایک عرصہ تک وہ خوبصورت طریقہ قائم رہا۔ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں اسلامی بینک آج بھی کام کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں 181 شاخیں کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی، جس طرح کہ آپ دیکھ لیجئے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں اسلامی بینکاری، خاص طور پہ ملیشیا کے اندر خوبصورت اسلامی سسٹم انہوں نے متعارف کروایا۔ پاکستان میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہوا، پچھلے دنوں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کورٹ کا فیصلہ بھی آیا۔ جب اسلام نے ہمیں اسلامی بینکاری کا تصور دیا ہے تو ہمیں سود اور حرام کی طرف کیوں جانا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم اسلامی بینکاری کی طرف کنورٹ ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خوبصورت تصور ہمیں
عطا کیا، جن میں پاک مال کمانے کی ترغیب دلائی، اس میں سود سے اسی لیے منع کر دیا کہ سود جو ہوتا ہے وہ صرف غریب کا خون نچوڑتا ہے۔ سود خور نے پیسہ دے کر اس سے پیسے وصول کرتے رہنے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اخلاقیات ختم ہو جائیں گی، اخلاقی جذبات ختم ہوں گے، لوگ مابین ایک دوسروں کے دکھ درد کو بھول جائیں گے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پیسے دے کر پھر اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اسلام نے یہ سب چیزیں منع کر دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں، آپ جس کو قرض پہ پیسہ دیتے اس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے جس کو پیسے دیے اس مقروض کے پاس پیسے لینے کے لیے گئے تو آپ مکان کے اس طرف کھڑے ہیں سخت دھوپ میں، تو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں دھوپ میں کھڑے ہیں تو سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا میں نے جس کو قرضہ دیا ہے میں اس کے مکان کے سائے کے نیچے بھی نہیں کھڑا ہوں گا، میں اتنا سا بھی پروفٹ اور منافع نہیں تھا اس سے حاصل کرنا چاہتا، اتنا بھی فائدہ میں نہیں لینا چاہتا کہ میں اس کے مکان کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اس لیے آج جو بڑھتی ہوئی سود کی شرح ہے، اس سود کی بڑھتی ہوئی شرح کے اندر ہمارے پاس جو اسلام نے خوبصورت تصور دیا وہ اسلامی بینکاری ہے۔ ہم مداربت، مشارکت اور اس طرف آ جائیے جس کے اندر کم از کم یہ ہے کہ اسلام کے اصول کے مطابق تو کام ہوتا ہے۔ اور اگر بعض اب آپ کہتے نہیں کریمی صاحب گالی کوئی یہ وہ انجتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اصول ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان کے مطابق اس چیز کو دیکھنا ہے جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ مثلا میں اس پر گیا، میں نے ایک بینک سے بات کی جو اسلامی بینکاری والے ہیں، کہتے ہیں سر پروفٹ وہ بھی لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جدا ہے۔ مثلا ایک کمپنی آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں 30 کروڑ روپیہ چاہیے، تو اگر کوئی بینک سے وہ لون لیتا ہے 30 کروڑ کا تو وہ اس کے اوپر 5 کروڑ یا 4 کروڑ روپیہ اضافی سود کی رقم لیں گے، لیکن کہتے ہیں ہم ایسے نہیں لیتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھی 30 کروڑ روپیہ کس مد میں چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک فرم لگانی ہے، ایک کمپنی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا نمائندہ آپ کے ساتھ جائے گا، جو مشینری، جو زمین، جو جگہ خریدنی ہے وہ ہم آپ کو خرید کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ ہم ان کو جگہ بھی خریدتے، ان کی مشینری خریدتے ہیں، ساری چیزیں ان کے نمائندے کے مطابق خرید کر 30 کروڑ میں ان کو 35 کروڑ میں بیچ دیتے ہیں، تو 5 کروڑ کا منافع ہم کما لیتے ہیں۔ اب چیز کو بیچنا جائز ہے، پیسے دے کے منافع کمانا حرام ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ کہتے ہیں ہم اس طرح ہم لے لیں تو اس طرح جائز ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہمارے پاس جب شریعت نے خوبصورت راستہ دیا ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر چلتا ہے تو اس سے نہ نماز میں خشوع خضوع ہے نہ عبادت میں۔ یاد رکھیے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہوتا ہے، جتنا رزق حلال کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کی طرف اور رزق حلال کی تگ و دو کی طرف کوشش کرتے رہنے کی توفیق